گے ہمارے ساتھ سید مقصود اشرف صاحب ہیں. آپ نے عرس کی بات کی, آپ نے تمام اور دیگر علماء کے حوالے سے بات چیت کی ہے, چندے کے تعلق سے بات کی ہے, قربانی کے تعلق سے بات کی ہے. مگر میرا سوال یہ ہے کہ جو فضول خرچی عرس کے نام پہ ہو رہی ہے, اور عرس چھوڑیے, عرس کی جو بہتات ہے, یعنی پہلے ہم سوچتے تھے کہ سال میں 3-4 عرس ہوتے ہیں, غریب نواز کا عرس ہے چلے گئے, یا مخدوم پاک کا عرس چلے گئے, بریلی میں اعلی حضرت کا عرس چلے گئے, یا دلی میں محبوب الہی کا عرس چلے گئے, مکن پور میں مدار پاک کا عرس چلے گئے, وارث پاک کا عرس تھا. ایسی 10-15 آراز گنے ہوئے ہوتے تھے جن میں ہم جاتے تھے اور جہاں شریک ہوتے تھے. اب تو ہر دن عرس ہے, ہر دن عرس ہے. تو کیا اس عرس کی بہتات نے جو پیسے مسلمانوں کی ترقی کے لیے خرچ ہونے چاہیے تھے, جو آراس میں خرچ ہو رہے ہیں, اس سے بھی مسلمان بد سے بدتر ہوتا چلا گیا؟ ارشد میاں صاحب قبلہ. ایک دم جائز سوال ہے اور بہت چبھتا ہوا آپ کا سوال ہے, اور یہ اس کا صحیح جواب یہی ہے. جہاں ہماری 25-50 درگاہیں وہ تھی جس میں سب کو پتا ہے اور لوگ حقیقت سے جاتے تھے, کرتے تھے. آج شکلیں یہ بناتی کہ 10,000 درگاہیں ہو گئی جہاں عرس ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کوئی دن خالی نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیے آج آپ جاتے ہیں تو وہاں معلوم ہوتا ہے یہ فلاں مخدوم یا فلاں بزرگ کی درگاہ ہے. 2 سال کے 5 سال کے بعد آپ جاتے ہیں, 4 آستانے اور کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں. یہ کون سی ٹینڈنسی ہے؟ یہ کون سا ٹرینڈ ہے؟ کہاں اس پہ رکاوٹ آئے گی؟ کون لوگ اس میں آگے آئیں گے؟ سوال ان بزرگ کا نہیں ہے, سوال اس شخصیت کا ہے جو ان کے گزر جانے کے بعد کیا وارثین کی ذمہ داری نہیں پڑتی؟ کیا ان کو نہیں معلوم کہ زندگی جو موجودہ ہمارے حضرت کی تھی وہ کیا تھی؟ کیوں آپ یہ چیزیں کریں؟ کیا آپ کو سمجھ میں آتی ہے بات؟ ٹھیک ہے, 5 سالانہ آپ کریے, کوئی بات نہیں ہے, متعلقین بھی آئیں گے, ملنے والے بھی آئیں گے. کیا ضرورت ہے کہ آپ اس کو شکل بالکل بنا دیں اور اتنا اس میں کہ جو نیا آدمی ہے سمجھ میں بھی آئے درگاہ اصل بزرگ اس کے سلسلے سے یہ لوگ ہیں, یہ بہت کمیاں ہیں, اس کو حضرت ٹھیک کرنا پڑے گا. میں کسی ایک خانقاہ کسی ایک درگاہ کی بات نہیں کر رہا, میں بات وہ کر رہا ہوں تمام جگہوں کی یہ غلط ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ کی زندگی جب ہمارے سامنے گزر رہی ہے, ہمارے بزرگوں کے سامنے گزری, وہ سب پہ آیا ہے. جو زندہ ولی تھے وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں تھے, جو دلوں کا حال جانتے تھے وہ اس میں پتا ہوئے وہاں تک تو صحیح بات. لیکن آپ جو چاہیں اس کو بنا دیں گے, انتقال کے بعد جو چاہیں گے اس کے لیے کر دیں گے, تو کیا ہوگا؟ آپ کو عام عوام پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ملے گا وہاں پہ. لیکن جو آپ پروپیگیٹ کرتے ہیں, جو آپ اس کے لیے تمام جو استعمال کرتے ہیں اپنے اس کے ایڈورٹیزمنٹ کا تمام چیزوں کا, تو جو نیا آدمی آتا ہے اسے کیا معلوم کہ صاحب کی کیا وہ تھی؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں, یہ کون سی کیٹیگری میں آتا ہے؟ مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کس حد تک یہ جائز ہے؟ تو بہت دیکھیے تیکھی چیزیں ہیں. آپ نے سوال ہی ایسا پوچھ لیا کہ میری مجبوری بن جا رہی ہے جواب دینا. اب میں اس میں کیا آپ کو جواب دوں؟ سب سے بڑی مشکل یہی ہو گئی ہے, جو اخراجات, جو قوم کا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ جب یہ سب پیسے جو بھی آپ کو آتے ہیں, جب اگر قوم کی بہبودی کے لگتے, فلاحی کے لیے لگتے ہیں, تبھی تو نظر آئے گا قوم کے اندر کوئی فرق, ورنہ کہاں سے آئے گا؟ وہ تو بیچارہ الٹا آپ کو دیتا ہے. حالت یہ آپ کی مدرسے کو ہو گئی کہ آپ چندے والے کے لیے بازار میں بیٹھ جاتے ہیں, اس کو دلچسپی نہیں ہے, وہ معلوم ہے 25%, 30%, 40% اپنی جیب میں رکھتا ہے. کیوں آپ نے نظام پیدا کیا؟ جو 1000-2000 آپ کو دے رہا ہو تو مان کے میں نے مدرسے میں دیا ہوا ہے, پہنچ رہا ہے وہاں پہ معلوم ہے اس کا 50%. کیوں نظام ہے؟ کیوں اس میں بدلاؤ نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں طریقہ کار نہیں بدل رہے ہیں؟ کیوں جو صحیح مدارس اس کے اندر آن لائن سسٹم نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں ذمہ دار تک ہی پورا مجبوری آپ کی بن رہی ہے؟ اس کو بزنس بنا دیا, اور جائے اپنے نام پہ مانگ کے آئے, تب میں دیکھوں اس کو پیسے ملتے ہیں. وہ اللہ کے نام پہ, رسول کے نام پہ, مدرسے کے نام پہ پیسے کے مانگتا تو لوگ دے دیتے ہیں, وہ پیسے پورے پہنچتے نہیں. تو یہ سب بتائیے سب کہاں سے ٹھیک ہوگا؟ جب اس کا بیڑا آپ لوگ اٹھائیں گے, ایسے لوگوں کو بلیک لسٹڈ کریں گے, ایسے مدارس کے بارے میں بتائیں گے, کے لیے آپ کو ضرورت پیدا کرنی پڑے گی, آپ کو آگے آنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ آپ اس سے بے بہرے ہیں, ایسا نہیں کہ آپ کو نہیں معلوم, لیکن آپ سوچتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں کیا کرنا, دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمیں کیا کرنا, اور پھر آپ بیٹھتے ہیں, آپ پوچھتے ہیں یہ ذمہ دار کون ہے قوم کا؟ اس طرح سے نہیں چلے گا حضرت. آپ کو پھر یہ سوال جب کریں گے تو پھر آگے بڑھنا بھی پڑے گا. خالی سوال کرنا خوبی کی بات نہیں کہ آپ نے پوچھ لیا کہ اس کے ذمہ دار کون, بتا تو رہا ہوں کون کون ذمہ دار ہیں. اب اس پہ اگلا قدم اٹھائیے, اس کے لیے بنائیے کوئی فورم, بنائیے کوئی تنظیم جو ایسے لوگوں کی گرفت کرے, چاہے وہ کسی کا بھی ہو, کوئی اس کا ذمہ دار ہو, کتنی بڑی بھی شخصیت ہو, کیونکہ اس سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی. آپ اس روش پہ نہیں قائم ہے جو بزرگوں نے قائم کر رکھا تھا, تو بالکل آپ اس لائق نہیں کہ آپ کے جو ہے ستائش کی جائے, آپ کی تعریف کی جائے, یا آپ کی نمائندگی میں کوئی چیز کی جائے. یہ سب کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے, اور میں بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ, آپ نے پروگرام ہی ایسا رکھ دیا کہ میرا بولنا میری مجبوری ہو, میں بولوں گا ضرور, کیونکہ میرا تعلق ایسی فیملی سے ہے کہ میں بالکل, میں نے سرکاری کلا کو دیکھا ہے, تو سرکاری کلا کا جو پوتا ہو کہاں سے وہ برداشت کر پائے گا؟ جو کوئی ہے آنکھوں میں پٹی, ٹھیک ہے, میرا کوئی لیبل نہیں ہے, میرا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے, میں ایک پولیٹیکل آدمی ہوں, میں ایک کاروباری آدمی ہوں, لیکن چونکہ پتہ نہیں کیا اتفاق ہوا, 2-3 بار سے آپ نے مجھے اپنے چینل پہ بلانا شروع کر دیا. کیا آپ کی سمجھ میں آیا؟
تو جب آپ نے بلانا شروع کر دیا تو میں بالکل وہی بولوں گا جو میرے دل کی آواز ہے اور جو میں سمجھتا ہوں یہی شاید قوم کی آواز ہے. اگر تھوڑا سا اس پہ ہم نے کام کر دیا تو انشاءاللہ تعالی بہت سی برائیاں بہت سی چیزیں دور ہوں گی اور لوگ بھی آپ کو بھی اپریشیٹ کریں گے کہ چلیے صاحب کم سے کم آپ کے چینل کے ذریعے لوگوں کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہوئی, لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی. اس کی بہت سخت ضرورت ہے. ہر چیز کو سوچنا پڑے گا. اپنے معاشرے میں کریے, اپنی آبادی میں کریے. حالت آپ حضرت لوگوں کی یہ ہو گئی ہے کہ آپ آبادی میں رہتے ہیں, پتہ نہیں وہاں کے لوگوں کو, آپ نہیں آبادی میں آپ کو لوگ نہیں جانتے ٹھیک سے, کیونکہ آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ تو گھر پہ گئے آرام کرنے کے لیے. اگر تھوڑا نکلیے اپنے آبادی کے اندر, ملیے وہاں کے غریب غرباؤں سے, سنیے ان کے مسائل, تو وہ جینوین مسائل ہوں گے. وہاں سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. آپ کو نہیں پتا عوامی سے, کیونکہ آپ کا تو اسٹیٹس بدلا ہوا ہے, آپ تو سفر پر نکل گئے. کسی نے تقریر کے لیے بلایا تو اس نے اسی آپ کے اسٹیٹس کے حساب سے وہ آپ کو دے رہا ہے. آپ اپنے پروگرام پہ جاتے ہیں تو چونکہ آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ اس کو ہی لگتا ہے حضرت میرے گھر آ کے یہی میرے لیے کافی ہے, ان کا قدم ہی میرے لیے بابرکت ہے. تو آپ کو فرصت کہاں ہے؟ فرصت تو تب ہوگی جب گراؤنڈ ریئلٹی آپ جانیں گے, جب زمینی حقیقت آپ جانیں گے. اور ایسا نہیں کیا تو آنے والی قومیں کبھی معاف نہیں کریں گے. ان کی حالت اتنی پستی کی طرف ہو جائے گی کہ مسلمان لفظ کی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی. جو خود سروائیو کر جائے گا. جو اس معاشرے میں اسی اتنی برائیاں پیدا ہو گئی, آج کی نئی جنریشن اسی لیے بگڑنا شروع ہو گئی. جن لوگوں نے اس کو بنا کے رکھا کسی طرح سے, وہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن عام معاشرے کی حالت یہ کہ کوئی کام ہماری رہا نہیں ہے. اسی طرح سے نا سال کا اجتماع ہوتا ہے 20-20 لاکھ 50-50 لاکھ. میں ادھر آؤں گا, میں ارشد بھائی ادھر آؤں گا. میں جی 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 میں 5 کلومیٹر جی کی معلوم ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں لوگ, کیا مطلب اس کا جی ہے؟ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ یہ دور جی کرنی پڑے گی. اور جب وہ مسلم بات ہوگی تب اس میں جی یہ کنارے ہٹ جائے گا. جس کے پاس جی جو کمیاں ہیں اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا, تبھی پورے قوم کا جل کے انحصار ہو پائے گا, ورنہ کچھ نہیں ہو پائے گا. جی جی